الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً الافضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، طریق القرآن کے حوالے سے یہ ہماری 28ویں کلاس ہے، اور اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 کی تلاوت کی ہے، اور 210 نمبر آیت تک ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی کلاس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا تھا جسے ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھا، اور وہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور واضح کیا کہ یہ بات جو ہے اس کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہونا ہے، محاسبہ ہوگا۔ اب یہاں ایک مثال دی جا رہی ہے، اور وہ مثال دی جا رہی ہے سابقہ امت کی، ٹھیک ہے، کہ جس نے اس حکم کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ آیت بھی جو ہم نے پڑھی ہے نا جی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ بھی تذکرہ بنی اسرائیل میں پڑھی ہے کہ وہ دو حکم دیے تو ایک کو مانا ایک کو نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں اس بات کو جو ہے وہ ذرا سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کی مثال دے کر فرمایا سل بنی اسرائیل۔ سل کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہتے ہیں پوچھیں یا سوال کریں، سل سوال کریں، پوچھنا۔ سل بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے پوچھیں کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنے ہم نے ان کو واضح نشانیاں یا واضح ہدایت دی تھی۔ تمہیں بھی واضح دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے واضح ہدایت دی تھی، لیکن مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو نظر انداز کیا تھا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل لے، یہ پھر نعمت کس کو کہا گیا؟ یہاں نعمت کہا گیا اللہ کی ہدایت کو۔ اللہ کی واضح ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان کو بھی جو ہدایت دی گئی تھی وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی نعمت تھی۔ تو فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی اس نعمت کو، جو پیچھے ذکر آیا کہ کم آتیناہم من آیات بینہ، کتنی واضح آیات ہم نے ان کو دی تھی، تو جو اس نعمت کو بدل لے من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ ہدایت اس کے پاس آ گئی، وہ نعمت اس کے پاس آ گئی۔ یہ اصل میں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ نعمت آ گئی ہے، قرآن جیسی نعمت آ گئی ہے، جس میں ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ وہ بدبخت یا بد نصیب جس کے پاس یہ نعمت پہنچ گئی اور پھر اس نے اس نعمت کو بدل ڈالا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سزائیں بھی بڑی سخت دیتا ہے، عقوبت بھی۔ اچھا جی، یہ کون سی سزا کی بات ہو رہی ہے؟ غور کریں، کون سی سزا کی بات ہو رہی ہے؟
امت کو ٹرمینیٹ کر دیا. وہ تو کر دیا، ٹھیک ہے، یہ سزا دنیا کی ہے. ظاہر ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ پوچھیں بنی اسرائیل سے، تو بنی اسرائیل نے تو قیامت نہیں دیکھی، تو قیامت کے دن اس کی سزا کیا ملتی ہے وہ تو دیکھی نہیں ہے. وہ کون سی بتائیں گے؟ دنیا میں آئی ہے. جو دنیا میں جوتے کھائے انہوں نے، اس جرم پر جو دنیا میں جوتے کھائے، وہ کہاں کہاں کھائے تھے جب قرآن نازل ہو رہا ہے؟ موٹے موٹے. یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھے نا، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہاں کہاں جوتے کھائے. مسجد تک جو ہے وہ گرا دی. مسجد ہیکل سلیمانی اب بھی گرا ہوا ہے. پہلی دفعہ یہ 285 یا کچھ آس پاس قبل مسیح بخت نصر نے لاکھوں یہودی جو ہے وہ قتل کیے اور یہ گرا دی. اور دوسری دفعہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے لاکھوں یہودی جو ہے وہ قتل کیے اور مسجد اقصی پھر گرا دی. آج تک گری پڑی ہے. آج دنیا کے اندر ذرا دیکھ لیں نا. یہ اللہ کوئی وہی قیامت والے دن والی سزا کی تو بات ہی نہیں ابھی کر رہا، جب آپ سے کہہ رہا ہے کہ پوچھیں ان سے کیا کیا حشر ان کا ہوا، کہاں کہاں انہوں نے جوتے کھائے. کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. بڑی اہم بات ہے. وہ ہم تو ایسے سمجھتے ہیں کہ مطلب قیامت کی سزا کی بات ہو رہی ہے. قیامت کی آپ کیا پوچھیں گے؟ وہ انہوں نے دیکھی نہیں ابھی قیامت، تو وہ آپ کو کیا بتائیں گے قیامت کیا ہے. وہ جتنا کچھ آپ جانتے ہیں اتنا ہی وہ جانتے ہوں گے نا. بات تو ہو رہی ہے جو عقوبت انہوں نے بھگت لی ہے، جو سزا انہوں نے بھگت لی ہے، یہ بھگتی ہے سزا انہوں نے دنیا میں. اور کس بات کی بھگتی ہے؟ اللہ کے پورے دین پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا. پھر پڑھ لیں اس کو. سل بنی اسرائیل، پوچھیں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات بینہ، کتنی ہی ہم نے واضح آیات ان کو جو ہے وہ دی تھی. ومن یبدل نعمت اللہ، تو جس نے بھی اللہ کی نعمت کو بدلا ہے پھر اس کا کیا انجام ہوا؟ من بعد ما جاءتہم البینہ، من بعد ما جاءت ہو، اس کے بعد کہ وہ ہدایت اس تک پہنچ گئی. فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ بڑی سزا دینے والا. یعنی آخرت میں تو اللہ دے گا ہی دے گا. وہ دنیا میں کیا حشر ان کا ہوا، وہ ان سے پوچھیں کیا عقوبت ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر ہوئی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، فرمایا کیوں تم اس کو نظر انداز کرتے ہو، کیوں اسے بھولتے ہو. فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کافروں، یہاں کافر ناشکرا ہے. مسلمان ہوگا تو ناشکرا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. کفر کا مطلب ناشکری بھی ہے. قدر اللہ نے ہدایت دی ہے، قدر نہیں کر رہا. اللہ کی طرف سے واضح طور پر بات بتا دی گئی ہے، نہ قدری کر رہا ہے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوشنما بنا دی گئی ہے ناشکروں کے لیے، کافروں کے لیے یہ دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے، یعنی ایمان والوں سے، یقین والوں سے. اب ایک آدمی اسے یقین حاصل ہے، وہاں وہ جو نفاق میں مبتلا لوگ تھے وہ اسی طرح مذاق کرتے تھے نا. وہ سمجھتے تھے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا. وہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھے نا، کہ وہ اس کے اندر وہ اسی نفاق کا ذکر ہے نا. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ جو تقوی والے ہیں وہ ان کے مقابلے میں بلند مقامات پر ہوں گے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ دنیا کا رزق اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں رکھتا کہ یہ نیک ہے یہ بد ہے. یہ نوٹ کریں، فرعون کو بھی زیادہ دے سکتا ہے، موسیٰ فارغ ہو سکتے ہیں. تو یعنی دنیا کا رزق دیکھ کر فیصلہ نہ کیا کرو، یہ دنیا کا رزق کسی اور حساب سے اللہ دیتا ہے. کان الناس امتا واحدہ، تو فرمایا کہ لوگ ایک ہی امت تھے.
کب ایک امت تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ نمبر ایک تو جب آدم آئے تو ایک ہی امت تھے، آدم علیہ السلام، تو ظاہرہ کوئی فرقہ نہیں ہے، تو ایک ہی ہے نا۔ پھر جب کوئی پیغمبر آتا تھا تو جو پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے تھے وہ ایک امت ہوتے تھے، جس طرح ہم ایک امت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، لیکن نہ آدم کے بچے جو ہے وہ ایک امت رہے، نہ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایک امت رہے، نہ یہود نصارہ، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نہیں رہے۔ تو فرمایا کان الناس امتم واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ہی امت ہوتے تھے۔ فبعث اللہ النبیین، مطلب کیا ہے کہ جب وہ امت نہیں رہتے تھے تو اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا۔ کس مقصد کے لیے بھیجتا تھا؟ ان کو دوبارہ سیدھا کرنے کے لیے، دوبارہ امت بنانے کے لیے۔ یہ ہم نے پڑھا نا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسول ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اس سے پہلے ہے امت کی دعا۔ اب وہ مجھے الفاظ نہیں یاد آ رہے، پہلے انہوں نے دعا کی ہے امت کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مُنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، رسول ان کو امت بنائے۔ تو فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، جو مبشر کا کیا مطلب ہے؟ خوشخبری دینے والے، اور وارننگ کرنے والے، وارننگ دینے والے، یعنی خوشخبری دیتے تھے جو بھی نبیوں کی بات مان لیں، ٹھیک ہے، اور تنبیہ کرتے تھے، وارننگ دیتے تھے، خطرات سے آگاہ کرتے تھے ان کو جو نہیں ماننے والے ہوتے تھے، یعنی خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور وارننگ بھی دیتے تھے، تنبیہ بھی کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، جو ہے وہ کتاب بھی نازل کی، سچی کتاب، یعنی پھر رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، ویسے نبیوں کو صحیفے بھی دیتے تھے، دیتا رہا اللہ، تو اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملتی تھی، کتاب بھی ملتی تھی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، تو مبنی بر حق، حق کے ساتھ کتاب دی جاتی تھی۔ کتاب کس لیے دی جاتی تھی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، یعنی پیغمبر اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ کس چیز کا فیصلہ کر دے؟ فی مختلفو فی، ان چیزوں کا جس میں ان کے اندر اختلاف ہو گیا ہے۔ وہ ایک امت تھے، پھر ان میں اختلافات ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب بھی اختلاف ہوا تو اللہ نے پیغمبر بھیجا تاکہ وہ ان کے اختلافات کتاب کے ذریعے سے دور کر دے۔ تو یہاں خاص طور پر ایک بات ہے جی، اختلاف دور کرنے کے لیے دو چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں، بلکہ ایک ہی چیز بھیجی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ کتاب۔ رسول نے اس کتاب کے ذریعے سے ان کے اختلافات دور کر دیے نا، سمجھے نا، یہ بات ہے۔ تو اب ہمارے اختلاف کیسے دور ہوں گے؟ یہ بات ہے میں جو توجہ کروانا چاہتا ہوں، کتاب کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے سے؟ کتاب کے ذریعے۔ تو کتاب تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، کتاب کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کتنے پرسنٹ لوگ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب کو سمجھیں گے تو کتاب اختلافات دور کرے گی نا، نری تو آپ کی اپنی ضدی ہے نا۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی ایک شرک وہ ہے جو عبادت کا ہے، اور ایک شرک وہ ہے جو حکمرانی کا ہے۔ اللہ نے تو دونوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اب ایک آدمی وہ جو عبادت کا شرک ہے اس کو تو سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا برا کام ہے،
تو حکمرانی کا شرک جو ہے اس کو وہ کچھ سمجھتا نہیں، بلکہ ان کو آپ پوچھیں نا، خاص طور پر پوچھیں آپ جا کے، ایم ہنس کے گوا دیں کے گل. دیکھیں قرآن کریم میں آیا نا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. حالانکہ میرے نزدیک عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت پوری زندگی کا نام ہے. ابد کے اوپر غور کریں گے تو عبادت جو ہے نا وہ اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. چلو مان لیا. لیکن اسی صورت میں 26 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لہم من دونہ من ولی. وہ اصحاب کاف یا دوسرے تیسرے سب لوگوں کا، پیچھے اصحاب کاف کا ذکر ہے نا، کہ کوئی نہیں ہے کسی کا کوئی ولی، کوئی کسی کا کارساز نہیں ہے. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. تو یہاں بھی یشرک کا لفظ آ گیا. تو وہ اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. تو وہ تو یہاں تو لفظ ہی شریک کا آ گیا، شرک کا بھی نہیں، شریک کا. وہ شریک نہیں بناتا کسی کو اپنی بادشاہی میں، اپنی حکومت میں، اپنے یہ اس شرک کا خاتمہ تو چوٹی ہے. اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ عبادت کا شرک جو ہے نا وہ ایک فرد کو نقصان دیتا ہے نا. تو یہ حکمرانی کا شرک، یہ پورے جو بھی اس حکمرانی میں رہتے ہیں ان سب کو متاثر کرتا ہے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر مسئلہ. فرمایا ومخت کہاں پہنچے تھے ہم؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، کہ ان کے اختلافات کا. جب تک یہ قرآن جو ہے نا، وہ بات ہو رہی تھی، اس قرآن کو عام نہیں کریں گے. قرآن جب میں کہتا ہوں تو میرا مطلب اس میں سے کچھ آیتوں یا کچھ حصوں کی بات نہیں ہے، پوری قرآنی فکر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. تو اس وقت تک یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے، یا جو اس کے ساتھ لگیں گے انہی کے ہو جائیں گے، ان کے ہو جائیں گے انشاءاللہ. وَمَا اخْتَلَفَ فِیہ، تو فرمایا کہ نہیں اختلاف کیا اس میں. کس میں؟ کتاب میں. یعنی کتاب آ گئی پھر بھی کچھ لوگوں نے اختلاف برقرار رکھا. وَمَا اخْتَلَفَ فِیہ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ دی گئی تھی مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات آ گئے تھے. سبب کیا بنا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. بغیم بینہم، آپس کی ضد، میں نے نہیں ماننی اس کی، ہم ان کی کیوں مانیں. یہ جو اس وقت ہمارے یہ فرقے ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ ان کے اندر یہ بات ہے بغیم بینہم. یہ اپنی ضد کی وجہ سے جو ہے نا وہ کریں گے. تو فرمایا بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر. یہ دل مان بھی لے گا کہ اللہ نے بات کہی ہے، سچی بات، اب وہ ضد نہیں جائے گی نا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لِمَا اخْتَلَفُوا فِیہ مِنَ الْحَقِّ، ان چیزوں میں جن میں ان کے اندر اختلاف تھا اس حق کے ذریعے سے. یعنی جو مخلص ہو کر اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی بِإِذْنِہ، ہی اپنے اذن سے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. اچھا جی، یہ بات جو ہے نا وہ یہاں جو بتائی جا رہی ہے نا، یہ اس وجہ سے بھی کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے بتائی جا رہی ہے
کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصلاح کر دے، کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ اللہ زبردستی اصلاح نہیں کرتا، جو اصلاح کروانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہوتی ہے۔ قرآن بھی زبردستی اصلاح نہیں کرتا، پیغمبر بھی زبردستی اصلاح نہیں کرتا۔ یہ بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ قرآن آ گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے، اصلاح ان کی ہوتی ہے جو اصلاح کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں مضمون پھر اسی طرف جا رہا ہے، بس یہ تو صرف ترجمے والی آیات ہیں، کوئی زیادہ گہرائی میں ہم نے نہیں جانا، لیکن بہرحال یہ دیکھیں، اب وہ میں نے بتایا نا کہ اتنی باتیں بیان کر کے اب پھر اوپر اٹھ رہا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ مضمون کیوں آ رہا ہے بھلا؟ یہ مضمون اس لیے آ رہا ہے کہ اوپر جو بات بتائی گئی ہے نا، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھے نا کہ اللہ اختلافات دور کر دے، امت کے اختلافات دور کر دے، ٹھیک ہے، یا قرآن کے اندر اتنی تاثیر پیدا کر دے کہ دور ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات واضح کی ہے۔ اور اب یہاں فرمایا ہے کہ تم نے ایسا سمجھا تھا کہ تمہارا زور نہیں لگے گا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھے نا کہ جن کے اختلافات برقرار رہیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہارے رستے میں آئیں گے، وہ تمہارے رستے میں آئیں گے، تو جب تمہارے رستے میں آئیں گے تو پھر تمہارا زور لگے گا، جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ حساب لگایا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جب کہ ابھی تک تم نے اس طرح کی مثالیں جو ہے وہ پیش ہی نہیں کی جو تم سے پہلے لوگوں نے پیش کی۔ کیا مطلب ہے جی؟ جو پہلے جنت کے مستحق بننے والوں نے پیش کی ہیں، ابھی تک تم نے وہ مثالیں پیش نہیں کی۔ ذرا مدینے میں جا کے دیکھیں نا کہ کتنی قربانیاں دے کر پہنچے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ابھی وہ مثالیں پیش نہیں کی، اور تم سوچتے ہو کہ ایسے ہی تمہارے اختلافات دور ہو جائیں، ایسے ہی معاملے سیدھے ہو جائیں، دعوت و تبلیغ سے ہی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سارے لوگ جو ہے وہ پچھلی آیت جو ہے نا اس میں یہ ساری بات موجود ہے کہ نری دعوت و تبلیغ سے سیدھے نہیں ہوتے، آئیں گے تمہارے سامنے، اکڑیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا کہ جنت مل جائے گی ایسے ہی؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جبکہ ابھی تک تم نے اس طرح کی تو مثالیں دکھائی نہیں ہیں جیسے تم سے پہلے جنت کا مستحق بننے والوں نے دکھائی۔ وہ کیا تھی؟ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا۔ اور یہاں جی ایک بات مجھے اب سمجھ آئی ہے، اب سے مراد کوئی ایک آدھ دن پہلے، قرآن پڑھتے پڑھتے نہیں سمجھ آئی تھی پہلے۔ مستہم الباساء، ان کو پہنچی سختیاں، والضراء، جسمانی تکلیفیں۔ ویسے یہ مضمون اس سے پہلے ہم نے پڑھا بھی ہے 177 نمبر آیت میں، والصابرین فی الباساء والضراء۔ اور یہ باساء کیا ہے؟ معاشی تنگیاں جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگتی تھیں شعب بنی طالب میں، والضراء، اور جسمانی تکلیفیں، چوٹیں جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بدل دیا یہاں آ کر، وہاں تھے نا والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس، یہاں اس کی جگہ کیا؟ وزلزلوا، اور زلزلہ ہوتا ہے نا،
وہی ہے، وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ کہنے لگے وقت کے نبی رسول، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھی ایمان والے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں یہ کیفیت، ذرا غزہ پہ دیکھیں نا، جہاں صبح شام ان لوگوں کی حالت آپ دیکھیں کس طرح، کس امید کے اوپر میدان ہے، وہ کوئی پہاڑی علاقہ نہیں ہے، بندے نے بچنے جانا، پھر پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، کیا ان کو کوئی کہیں سے امکان نظر آتا ہے؟ اس حالات میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایمان ٹیسٹ کیے، اس نوبت تک لوگ پہنچے نا۔ اچھا تو اس میں لوگ مریں گے نہیں؟ مرے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شہید نہیں ہوئے، 70 تو احد میں شہید ہو گئے۔ تو یہ ساری تنگیاں برداشت کی ہیں تو اپنے ایمان کا ثبوت دیا ہے۔ تو فرمایا کہ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کہتا ہے کہ انہوں ایسی ایسی مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں، تم ابھی سے ہی سوچتے ہو کہ جی دعاؤں سے ہو جائے، تبلیغوں سے ہو جائے، قرآن اثر کیوں نہیں کرتا، اس کی تاثیر سے ہی جو ہے وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ آگے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ اب دو باتیں بار بار آ رہی تھی نا، جان لگاؤ مال لگاؤ۔ تو اب جو کمزور تھے خاص طور پر ان کو یہ آتی تھی کہ نہ کلا دینا، کتنا وقت دے دیں جی، یہ تو بھائی مطلب ایک یہ ہے نا کہ اب دیکھیں ہفتے کے بعد ہماری کلاس ہوتی ہے، تو اگر آپ سے یہ کہے 2 دن کر لیں تو پھر تیسرا دن پھر 3 کر لیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ کتنے کے پہ یہ جا کے راضی ہوتا ہے، یا کتنے جا کے گال مکے گی بھائی۔ تو وہی بات ہے نا کہ وہ کہتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، وہ کہتے ہیں کیا خرچ کر دیں، کتنا خرچ کر دیں۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں ما انفقتم من خیر، جو بھی تم مال خرچ کرو گے، فللوالدین، اپنے والدین پر، والاقربین یا قرابت داروں پر، والیتامی یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو نا، فإن اللہ بہ علیم، پریشان نہ ہوا کرو، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، مل جائے گا تمہیں۔ یعنی خرچ کرو اور اللہ کے ہاں مل جائے گا۔ اب آخری آیت، آخری آ گئی آج کے ہمارے جو ہے وہ اس درس کی، اور یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ترین آیت ہے۔ فرمایا کتب علیکم القتال، ایسے ہی آیا تھا نا جی کتب علیکم الصیام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے وزن پر آ رہا ہے نا، کتب علیکم القتال، تمہارے لیے اچھا یہاں جہاد نہیں آیا، کیا ہے؟ قتال، جنگ لڑنا، کوئی مطلب اور نہ کڈے کوئی نہ۔ کتب علیکم القتال، تمہارے لیے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو کراہت آتی تھی، اصل میں وہ پیچھے سے ایک کردار کا ذکر آ رہا ہے، یاد ہے کسی کو؟ کون سا کردار؟
یہ 26ویں کلاس میں ہم نے نہیں پڑھا، آج بھی شروع کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دو کردار، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ کہاں کا آدمی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے نا، انہی میں سے کردار کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ دوسرا یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہاں سے بات چلی آ رہی ہے نا۔ تو پھر اسی طرح ایسے ہی جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ان میں سے جو پہلا کردار ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ایسا کوئی واعظ تبلیغ سے ہی جو ہے نا وہ اصلاح ہو جائے۔ تو وہ آیا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اس میں یہ بتایا کہ لوگوں نے تو رسول اور قرآن ہدایت کے باوجود اصلاح کا رستہ اختیار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے جس کو اب وہ اچھا نہیں لگ رہا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہیں اچھی نہیں لگتی، تمہارا دل نہیں کرتا۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہارے لیے جنگ کرنا فرض قرار دے دیا گیا اگرچہ وہ تم کو اچھا نہیں لگتا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی نرمی کے ساتھ ہی سمجھایا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بہتری ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے شر ہو، تمہاری پسند میں شر ہو اور تمہاری کراہت میں خیر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں واضح کر دیا گیا ہے کہ جنگ فرض ہے، اور تم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو پسند نہیں ہے۔ ابھی بدر سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی بدر میں نے بتایا تھا نا، بدر تک لے کر پہنچایا ہے۔ تو اگرچہ تم میں سے لوگ ہیں جن کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ بعض اوقات تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے شر ہو سکتا ہے، وہ اچھی نہ ہو تمہارے لیے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ہے، اوپر بھروسہ کرو، اعتماد کرو، کیونکہ اللہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔